بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے ذکر چل رہا تھا ان کتابوں کا جن کو شیعہ منسوب کرتے ہیں کتب اہل سنت کی طرف، لیکن وہ کتابیں سنیوں کی نہیں ہوتی۔ تو آپ کے سامنے 6 بکس بیان ہوئی تھی، 6 کتابیں بیان ہوئی تھی کہ یہ کتب اہل سنت نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تھی الامام والسیاست، دوسری تھی الملل والنحل، تیسری تاریخ مسعودی، چوتھی تاریخ یعقوبی، پانچویں عقد الفرید اور چھٹی تھی فرائض سمتین۔ اب آگے سامنے آتے ہیں 7ویں کتاب کی طرف۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے کفایت الطالب۔ کفایت الطالب کا حوالہ دیتے ہیں اکثر شیعہ کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سنی کے خلاف ہے، بیویاں گھر جلایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ تو اس پر آتے ہیں۔ تو اس کے مصنف ہیں محمد بن یوسف الکنجی۔ تو اس کے بارے میں واضح کتب اہل سنت الاعلام میں علامہ زرکلی رحمۃ اللہ لکھا ہے، جلد نمبر 7 پیج 150 میں لکھا ہے کہ مال التشیع، کہ شیعہ کی طرف مائل تھا۔ تو شیعہ کی طرف مائل تھا، ایسے بندے کی کتاب ہمارے کھاتے میں لگانا تو یہ ان کی کیا ہے؟ دھوکہ اور خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہ کتاب اہل سنت کی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں ہم۔ اس کے بعد کتاب ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی۔ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سنی کتاب ہے، اور اس کا مصنف عبد الحمید بن حبت اللہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنی کتاب ہے، بڑے دھوکہ دیتے ہیں یہ، خاص کر شہنشاہ نقوی اور اس جیسے۔ اور واضح لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں، جلد نمبر 13 پیج 199 اور 200 میں، الشیعی الغالی، کہ یہ غالی شیعہ تھا، ٹھیک ہے۔ وکان حزیا عند الوزیر ابن الکمی، ابن الکمی جو شیعہ وزیر تھا اس کا خاص بندہ تھا، بہت معتمد تھا اس کا۔ لما بینہما من المناسبۃ والمقاربۃ والمشابہۃ فی التشیع، کیونکہ ان میں مناسبت تھی، قربت تھی، کہ دونوں ہم مسلک تھے، دونوں شیعہ تھے، اس لیے آپس میں ان کی بہت محبت تھی، ابن الکمی وزیر شیعہ کی اور اس ابن حدید والے کی۔ تو واضح لکھا ہوا ہے کہ شیعہ تھا، لیکن اس کو گھڑتے ہیں، ڈالتے ہیں ہمارے کھاتے میں کہ یہ کیا ہے؟ سنی ہے۔ آگے چلیں۔ کشف الظنون میں علامہ چلپی رحمہ اللہ واضح لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 پیج 1991 لکھتے ہیں کہ الکاتب الشاعر الشیعی، کہ یہ کاتب اور شاعر اور شیعہ تھا، ٹھیک ہے، واضح لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ الذریعہ جلد نمبر 14 پیج 159 واضح لکھا ہوا کہ قد الفہ للوزیر ابن الکمی وکتب له اجازت روایتہ، کہ اس نے یہ جو شرح نہج البلاغہ لکھی تھی ابن حدید نے، یہ لکھی تھی کیوں؟ تاکہ ابن الکمی شیعہ وزیر کو خوش کرے، اس کی فرمائش پہ لکھی تھی انہوں نے۔ تو اور کیا ہے کہ اس کے لیے اس کو اجازت دی کہ تم اس کو بات کو آگے پھیلاؤ، اس شرح کو آگے پھیلاؤ، اس کو آگے تم روایت کرو۔ تو ابن الکمی شیعہ کو کچھ نہیں پسند نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، یہ کٹر شیعہ تھا، تو اس کٹر شیعہ کو اس طرح پسند تھا جو اس نے بھر دی باتیں ساری اہل سنت کے خلاف اپنے شرح میں۔ تو یہ واضح دلائل موجود ہیں آپ کے سامنے، جو لکھا گیا ہے کہ یہ ابن حدید کیا تھا؟ یہ شیعہ تھا۔ آگے چلیں۔ تاریخ ابو الفدا، جس کا نام ہے المختصر فی اخبار البشر، اس کا مصنف عماد الدین اسماعیل ابو الفدا۔ اس کے بارے میں بھی الذریعہ میں واضح لکھا ہوا جلد نمبر 3 پیج 227 227 میں، وَهُوَ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الشَّافعِيَّةِ لَكِنَّ فِي مَوَاضِعٍ مِنْ تَارِيخِهِ عِنْدَ ذِكْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وذکر والدہ ابی طالب وغیرہما یظہر منہ آثار التشیع، کہ یہ تو حالانکہ جبکہ یہ شمار تھا شوافع میں سے، لیکن جب اپنی تاریخ میں ذکر کرتا ہے امیر المومنین اور ان کے والد صاحب کا، تو اس کا شیعہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے باتیں بھر دی شیعہ والی ہیں۔ جب شیعہ والی باتیں بھر دی ہیں اس نے، اور شیعہ کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ سنی ظاہر کر کے کتاب لکھ دو اور اس میں شیعہ والی باتیں بھر دو، تو یہ بھی خود کہہ رہا ہے کہ جب بات ہوتی ہے سیدنا علی کی، ابو طالب کی، تو کیا ہے اس کے سامنے اس کے جو ہے بالکل وہ شیعہ ظاہر ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ شیعہ ہی ہے۔ تو الذریعہ والے نے اس کو اپنا بندہ شمار کیا ہے، کہا کہ یہ شافعی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کی کتاب پڑھیں آپ، اس میں واضح جگہ جگہ شیعہ نظریہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیج 179 آپ کھول کے دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ اور عمر بن عاص پر بد دعا کی، کیوں کہ ابو بکر بن محمد بن بکر کو انہوں نے قتل کیا، تو عائشہ نے بد دعا کی، حالانکہ اس کو رد کیا علماء سنت نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پیج 183 واضح لکھا ہوا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت معاویہ نے سجدہ کیا شکرانے کا، کہ حسن جو ہے وہ مر گیا تو سجدہ کیا شکرانے کا، کتنے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو یہ بات کی ابو الفدا والے نے، حالانکہ اس کا رد کیا علماء سنت نے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جادہ بنت اشس نے حسن کو زہر دیا، اس کا بھی رد کیا علماء سنت نے،
تو اس طرح بہت ساری باتیں لکھی ہے اپنی تاریخ میں اس نے، جو یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ کیا ہے، سنی نہیں بلکہ شیعہ ہے. آگے چلیں. 10ویں کتاب اخبار الطوال احمد بن داؤد، ٹھیک ہے، اس کا مصنف ہے اخبار الطوال کا وہی ابو حنیفہ دنوری، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا اس میں ابن قتیبہ کے وقت. کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ الذریعہ میں شیعوں نے واضح لکھا ہوا ہے، جلد نمبر اول پیج 339 338 میں لکھا ہوا ہے کہ ان اکثر اخذہ من یعقوب بن اسحاق السقیط لتشیعہ، کہ اس نے اکثر باتیں لی ہیں یعقوب بن اسحاق السقیط سے. کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے. وہ من ابناء الفرس یستظہر امامیتہ، کہ یہ فارسی نسل تھا اور اپنا شیعہ ہونا ظاہر کرتا تھا. خود اپنا شیعہ ہونا ظاہر کیا اس نے اخبار الطوال والے نے، ابو حنیفہ دنوری نے، اور اس کو جو ہے فٹ کرنا سنی کھاتے میں کتنی بڑی خیانت شیعوں تھی. تو اس کلپ میں آپ کے سامنے چار کتب بیان ہوئی، کفایت الطالب، شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی، اور تاریخ ابو الفداء اور اخبار الطوال. چار کتاب آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ یہ کتاب ہے سنیوں کی نہیں بلکہ شیعوں کی ہے. انشاءاللہ باقی کتابیں اگلے کلپ بیان ہوں گی.